لوگوں سے جو نہیں جانتے، جو اس ٹوپی اور داڑھی والے کی ان کی قربانیوں کو اور ان کے آوشکار کو نہیں جانتے ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی والے ہی نہیں ہیں بلکہ اس دیش کی تقدیر کو ہم نے بدلا ہے۔ جب 1962 کے اندر مقابلہ ہونا تھا چائنا سے، بھارت کے پاس پیسہ نہیں تھا، بھارت کے پاس ٹینک نہیں تھے، گولہ اور بارود نہیں تھا، تو دکن پہنچے تھے حیدرآباد، اس وقت کے میر عثمان کے پاس گئے، 500 ٹن سونا دیا تھا لال بہادر شاستری کو، جائیے چائنا سے مقابلہ کیجئے۔ اگر اس وقت عثمان صاحب نے 500 ٹن سونا مدد نہیں دیتے، تعاون پیش نہیں کرتے، تو بھارت کا آدھا حصہ چائنا کے اندر ہوتا۔ بتاؤ بھارت کے اندر آج تو تم نکلے ہو بل سے، آج تمہارا وجود ہوا ہے وی ایچ پی اور وشو ہند پریشد اور ہندو مہا سبھا کے لوگوں، آر ایس ایس کے لوگوں، تمہارا وجود نہیں تھا۔ اس وقت میں قربانی کس نے دی تھی؟ اس وقت 500 ٹن سونا دینے والا کون؟ میر عثمان کا نام آتا۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں 5 لاکھ کا سونا، 5 لاکھ انہوں نے تعاون کیا، لیکن ہندو بنارس یونیورسٹی کو 10 لاکھ سے تعاون انہوں نے پیش کیا۔ یہ قربانی ہماری رہی۔ یہ امرتسر سے لے کر کلکتہ تک کا جو ہائی وے کس کا بنایا ہوا؟ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا۔ پیڑ جو لگاتے ہیں ہائی وے کے نیچے، جو پیڑ لگاتے، کون لگایا؟ اس پیڑ کو لگانے کا رواج شیر شاہ سوری نے شروع کیا۔ کون تھا؟ ایک بہت بڑا سپہ سالار اعظم تھا مغل کا اس وقت کا۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو ہے الزام لگا دیتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ گائیڈڈ میزائل کوئی بنایا آج تک بھارت کے اندر؟ کون بنایا گائیڈڈ میزائل؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ گائیڈڈ میزائل کا مطلب جدھر آدمی جائے گا ادھر میزائل گھسے گا۔ یہاں سے مدنا پور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے، کھڑگپور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے، ہاوڑہ جائے تو وہ میزائل ادھر جائے گا۔ بنایا کون؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ بتائیے، ایک نہیں 5 میزائل بنا کر دیے۔ ترشول، پرتھوی، اگنی، آکاش۔ بتائیے، اگنی کو بنانے میں بہت فیل ہوئے، لیکن اگنی کو بناتے بناتے 10 سے 15 سال لگے، اور اتنا طاقتور میزائل بنایا انہوں نے، راکٹ لانچ کیا کہ اسی راکٹ سے 104 نہیں 105 سیٹلائٹ کو بھیجا اسی کے راکٹ سے۔ کس نے؟ امریکہ گھٹنا ٹیک دیے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نمستے آپ کو بھیا، اس لیے کہ اتنے کم پیسوں میں آپ نے اتنا بڑا میزائل راکٹ لانچ کیا۔ بتائیے کون؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ ہماری یہ قربانی تب بھی ہم کو آج کیا بولتے ہیں؟ 35 جو ممبر کے نام ہونے چاہیے، قانون ساز جو کمیٹی بنی تھی، جو 279 لوگوں کی، 290 لوگوں کی، ان میں سے 35 میں سے کسی کا نام نہیں، سب کا نام کاٹ کر نکال کر ہٹا دیا، صرف ایک نام باقی رہ گیا، مولانا ابوالکلام آزاد۔ باقی 34 نام کہاں؟ مٹا دو تم، لیکن بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے، اوریجنل جو سمویدھان لکھا، اسی سمویدھان کے پیج پہ دیکھیے 279 لوگوں کا سگنیچر ہے، ان میں سے 35 اراکین جو ہیں مسلم، مولانا حفظ الرحمان، مولانا ابوالقاسم خان آپ کے بنگال کے، مولانا ابوالکلام آزاد، بیگم رسول، حیدر علی جناب، سیف الرحمان، عبید الرحمان، خان عبید اللہ، یہ مولانا حسرت موہانوی، ان کے نام نہیں ہٹا سکتے، ان کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے اس اوریجنل اس بک کے اندر۔ 26 جنوری مناتے ہیں ہم راشٹر گان گاتے، جو گانا ضروری ہے، جن من گن ادینائک جیا ہے بھارت بھاگیہ وداتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا، یہ ہم گاتے ہیں، شان کے ساتھ گاتے، اور ہم یوں بھی گاتے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پوری دنیا سے بہتر اور اچھا ہمارے لیے ہندوستان ہے۔ اس سے بڑی دیش بھکتی کیا چاہیے؟ جب ضرورت پڑتی ہے چائنا سے تو 500 ٹن کا سونا ہم ہی لا کر کے دے دیتے، جب خوبصورتی کی بات آتی ہے تو تاج محل ہمارا ہی بنایا ہوا نظر آتا، جب اونچی مینار کی بات آتی ہے تو قطب مینار ہمارا چمکتا اور دمکتا، جب جاپان، فرانس، رشیا، ان گائیڈڈ میزائل ان کے پاس ہے، بھارت کے پاس نہیں، کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ سب سے پہلے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بنا کر کھڑا کرتے، لو جی ایک سے ایک میزائل۔ سب سے پہلے کون سی میزائل بنائی گئی؟ ترشول بنایا،
دوسرے نمبر پر آکاش بنایا، تیسرے نمبر پر ناگا بنایا، چوتھے نمبر پر پرتھوی بنایا، پانچویں نمبر پر دنیا کا سب سے کم قیمت میں سب سے زیادہ شکتیشالی اگنی بنا کر کے دیا۔ آج تک پوری دنیا میں اتنا شکتیشالی میزائل بنایا والی 5000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والی میزائل اگنی کن کا بنایا ہوا؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا بنایا ہوا۔ 26 جنوری ہے، اسی لیے میں بول رہا ہوں یہ اتہاس ہمارا اور آپ کا۔ قرآن پڑھتے تھے، ان کی صندوق میں ہے نا، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے صندوق میں قرآن رہتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اب بہت سیدھے سادے انسان، ان کے جب یہ راشٹرپتی بنے تھے تو ان کے گاؤں والے آ گئے تھے۔ گاؤں والا ہوتا ہے نا کہ ہمارا راشٹرپتی بنا ہمارا بچہ، تو پورے گاؤں والے کو جب بس میں آئے تو جس دن وہ لوگ گئے نا تو پورا خرچہ جو سرکار کے طرف سے ہوا سرکاری، ان ٹوٹل پیسوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے تنخواہ سے کاٹ کر کے چکایا کہ یہ لیجئے۔ ایسے تھے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ آج ان کی تاریخ کو، آج ان کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میں تو یہ کہوں گا کہ ذمہ دار ہم ہی ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں اپنے اتہاس کو، تاریخ کی بات نہیں کرتے۔ نہیں، بھارت کے اندر سب سے زیادہ اسلام کن کے ذریعے سے پھیلا؟ تلواروں کے ذریعے سے نہیں، اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے۔ سب جانتے ہیں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جدھر سے جاتے تھے نقشہ بدل جاتا تھا ادھر سے۔ بابا فرید الدین گنج شکر، اکابر اولیاء اللہ کی شکلیں اتنی نورانی ہوتی تھی، ان کے ذریعے سے اس دیش کے اندر میں پھیلا ہے اسلام۔ شکل دیکھتے تھے، ان کا بیہیو دیکھتے تھے، اسلام لوگ ارے اتنا اچھا مذہب ہے، چلو۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب مکہ میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ محمد نے بدر کے میدان میں میرے بیٹے کو مارا۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے عمیر کو اس امت کا شیطان کہا گیا۔ ان کو کہتا ہے کہ عمیر کیسے میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا؟ عمیر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی محمد کے قبضے میں ہے، محمد رسول اللہ کے قبضے میں بھی چھڑانا چاہتا ہوں۔ میرا من کرتا ہے کہ میں تلوار اٹھاؤں اور جا کر نبی کو قتل کر آ جاؤں، میں نعوذ باللہ من ذالک۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ تم کو پھر کس نے روکا، کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس قرض ہے، میرے بچے ہیں، ورنہ میں جاتا اور مار کر ان کو آ جاتا، نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیتا اس دنیا سے۔ میرے بھائیو، صفوان بن امیہ نے کہا کہ ڈونٹ وری، تم فکر مت کرو، تمہارا قرض میرے ذمے، تمہارے بیوی بال بچہ کا پالن پوشن میرے ذمے ہے، تم جاؤ یہ تلوار لو اور محمد رسول اللہ کا خاتمہ کر کے آؤ، جاؤ، تمہاری ساری ذمہ داری میری۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب شاطرانہ تیز دماغ کا تھا، اس امت کا شیطان کہا گیا، اس امت کا فرعون ابو جہل کا چیلا، ابو جہل کا دایاں ہاتھ عمیر بن وہب، اس امت کا شیطان وہ تیار ہوتا ہے۔ چونکہ ابو جہل مارا گیا بدر میں، 70 کفار اور مشرکین واصل جہنم ہوئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی لیے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی ان کے دل و دماغ میں، اور صفوان بن امیہ کے بیٹے بھی قید میں، ان کے بھائی بھی مارے گئے، واصل جہنم کیے گئے بدر کے میدان میں۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ عمیر بن وہب جاؤ تم تیاری کرو، جو پیسہ خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ کچھ پیسے دیے، آ کر اپنے گھر میں زہریلا چھری بنا رہے ہیں، اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں، زہر ڈال رہے ہیں اور اس کو خوب تیز کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے قتل کرنے کے لیے ایک اسپیشل تیار تلوار بنائی جا رہی۔ اس وقت میں پہلے زمانے میں کوئی گولی نہیں تھی، پہلے زمانے میں تیر کو زہریلا دھات دے کر اس کو چھوڑتے تھے، آدمی کو لگتے ہی فوراً اس کی موت ہو جائے، یا جو چھری ہے اس کو زہریلا بناتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تھا، اس چھری کے ذریعے سے زہر سے تیار کیا گیا تھا۔ تو وہ عمیر بن وہب اپنے گھر جاتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں، اور 5-10 دن تک تیاری کرنے کے بعد ان کو 5-10 دن تک تیاری کی، خوب
محمد الرسول اللہ کو صفایا کرنے کی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالی جس کو رکھے، جس کو خدا رکھے، اس کو کون چکھے؟ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ہیں، کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا، کوئی دنیا کی گولی آپ کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی۔ انگریز کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر مظالم کیے گئے، لیکن ایسے گولیاں چھید کر کے اس کن پٹی سے ان کٹ پٹی پر نکل جاتی تھی، لیکن موت نہیں ہوتی تھی۔ گولیاں کسی کو موت نہیں دے سکتی اگر اللہ نے ان کے مقدر میں موت نہیں لکھا، اور کوئی دنیا کی کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں روک سکتا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں موت لکھ دیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کسی بھی گھاٹی میں گھس جاؤ، کسی بھی سیف جگہ میں پیک ہو جاؤ، موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں پر بھی موت دے سکتا، موت تم کو وہاں سے نکال کر تم کو تمہاری روح کو قبض کر کے لے کے جائے گی۔ تیاری کر کے مدینہ نکلا، پوری تیزی کے ساتھ پہنچا، جیسے ہی جاتے تلوار لٹکی ہوئی لٹک رہی تھی، پیچھے نہیں لٹک رہی تھی، ایک دم بالکل تیز تیاری کے ساتھ کہ جیسے محمد کے پاس پہنچے فوراً تلوار نکالیں اور محمد کا صفایا کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نیت تھی اس کی، اس عمیر بن وہب کی۔ ان کو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا، حضرت عمر فاروق نے کہا، دیکھتے ان کا پارا چڑھ گیا۔ عمر فاروق گرم مزاج کے تھے، ان کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا کہ عمر آ گیا کہیں کن پٹی میں تھپڑ لگ جائے، راستہ بدل دو، ڈرتے تھے شیطان بھی۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوتی، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، تو کیوں آیا جی یہاں پہ؟ رکو تمہاری شکایت کرتا ہوں محمد رسول اللہ کی۔ غصہ تو آیا کہ جا کر وہیں پر ان کا کام تمام کر دیں، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات موجود، آپ علیہ السلام کے پاس خبر لے کر گئے حضرت عمر فاروق۔ اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی عمیر آیا، عمیر، اور تلوار لٹکا کر کے آیا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ مت، آنے دو، اس کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق عزت سے نہیں لے کے گئے، بلکہ ایک ہاتھ سے تلوار اور ایک ہاتھ سے ایک گردن پکڑ کے، ایسے پکڑ کر کے لے کے اس کو لے گئے۔ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، ہم کو پتا تمہارا ارادہ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہا ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ارادہ ہوتا تو تم تلوار یہاں لٹکا کر نہیں لاتے، تلوار پیچھے باندھ کر کے لاتے۔ تو تلوار لٹکا کر لائے، مطلب یہ ہے کہ نیت کے اندر فتور ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا لے کر آئے، بولنے کا موقع نہیں دیا، محمد رسول اللہ کے پاس کھڑے کر دیے گئے۔ عمیر بن وہب کو اللہ کے نبی نے پوچھنے سے پہلے کہا کہ عمیر کیا کیا مشورہ ہوا؟ تم کو صفوان بن امیہ نے بھیجا ہے نا، اور تمہارے قرض کی ذمہ داری اسی نے لی ہے، اور یہ جو تمہاری تلوار ہے یہ نارمل تلوار نہیں ہے، اس کو زہر سے تم نے بنایا ہے، اور میرے خاتمے کے لیے تم آئے ہونا۔ بس اتنا سننا تھا کہ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتا اور سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے، سب سے پہلے مسلمان بنتا ہے۔ تب وہ کہتا ہے عمر فاروق کو کہ عمر، کسی نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ عمر فاروق تھے غصے والے، جو برداشت نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کو۔ مکہ میں تھے، کم تعداد تھی، تب بھی وہاں پر تلوار لہرا کر بولا کیا مانا الحق، میں مسلمان بن گیا ہوں، میں حق پر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی مائے کا لال مجھے روک کر دکھائے۔ وہاں پر جہاں کم تعداد تھی وہاں پر بھی ایک دم تلوار لہرا کر کے وہ اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ لیکن یہاں تو مدینۃ المنورہ، یہاں پر تو چاروں طرف ماحول سازگار ہے، آپ چاہتے تو اس کی گردن مار دیتے وہیں پر، لیکن نہیں ماری آپ نے، ان کو چھوڑ دیا۔ محمد رسول اللہ چونکہ موجود تھے، کسی نے کوئی زور زبردستی کری کہ تم کلمہ پڑھو؟ بتاؤ نا ان لال بجکروں کو، ان نفرت پرستیوں کو جو ٹی وی کے ذریعے سے یہ بھرم پھیلاتے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا۔ اٹھاؤ عمیر بن وہب کی تاریخ کو، پوچھو عمیر بن وہب سے کہ تم کو اسلام مسلمان بننے پر کس نے مجبور کیا، تم کو کلمہ قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سے ادا پر تم مر مٹے؟ پوچھو نا، ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بس یہ صرف منہ میں بھونپو لگایا، اسلام تلوار والا مذہب، اسلام تو
مارنے پیٹنے والا مذہب. ارے مارنے پیٹنے والا مذہب اسلام نہیں ہے. اسلام تو امن اور شانتی والا مذہب ہے. ہمیشہ 100 دفعہ کہہ چکا ہوں میں. حضرت عمیر سے پوچھا عمر فاروق نے کیا وجہ ہے, کون سا انجیکشن لگا تم کو, فوراً تم محمد رسول اللہ نے بس 2-3 باتیں تم سے کیا کہی, اور تم کیا ہوا, تمہارے دل میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کسی نے تو کچھ کہا نہیں, تم کو ڈرایا نہیں, دھمکایا نہیں, کسی نے بلیک میل نہیں کیا نا, کیا وجہ ہے تم اسلام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ خدا را حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ اور میرے بیچ میں جو ڈسکس ہوئی تھی نا, جو بات ہوئی تھی, وہاں پر یہ بات ہم نے کہی تھی صفوان بن امیہ کو کہ ہم اور تمہارے بیچ میں یہ بات رہنی چاہیے, لیک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا قرض تم معاف کرو گے, تم ادا کرو گے, میرے بھی بال بچے رہیں گے اور محمد رسول اللہ کو قتل کرنے میں جاؤں گا, چونکہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, لیک ہو گیا تو پھر سارا مشن چوپٹ ہو جائے گا. تو یہ تو سیکریٹ سیپریٹ سیکریٹ تھا, پوشیدہ باتیں تھی, چھپ چھپائی ہوئی باتیں تھی. محمد رسول اللہ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اس دن ان کو اقرار اور اعتراف ہو گیا کہ محمد رسول اللہ جھوٹے نہیں, یقیناً یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے. اس دن مجھے اقرار اور اعتراف ہوا, اسی لیے میں نے سوچا کہ میں غلطی پر ہوں. میں فوراً میں نے کہا کہ بھئی محمد جھوٹے نہیں ہیں. ان کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے اسلام کو قبول کیا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اب بتائیے میرے بھائیو, اب ادھر صفوان بن امیہ تو دل میں لڈو پھوٹ رہا ہے, واہ اب تو خوشخبری آنے والی ہے. جنگ بدر میں جو ہمارے بچے مارے گئے اس کا بدلہ آنے والا ہے. اندر ہی اندر میں کچھ قافلہ جاتا تھا تو پوچھتے تھے قافلہ والوں سے, ارے صفوان یہ عمیر کہاں ہے, عمیر بن وہب. تو ایک گھڑ سوار نے کہا کہ عمیر بن وہب تو مسلمان بن گیا, صحابی بن گیا. کہا اچھا, اس کے تیور بدل گئے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں عمیر بن وہب سے نہیں ملوں گا, نہیں بات کروں گا کبھی بھی. لیکن عمیر بن وہب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے کہ تم اپنی زندگی گزارو گے قرآن و سنت کے مطابق, قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے. جاؤ اپنے گھر میں اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا آرڈر, اللہ کا پیغام سناؤ, دین کی کام وہاں پر کرو. عمیر بن وہب وہاں سے آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہا کہ لے کر جاؤ, اپنے بیٹے کو ساتھ میں جاؤ, تم وہاں پر دین کی خدمت کرو, دین کی تبلیغ کرو, کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرو, محنت کرو. وہاں سے نکلے, جب مکہ پہنچتے ہیں تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ غدار تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے صفوان, میں تم کو بھی کہتا ہوں وہ جھوٹے نہیں ہیں, ہمارے تمہارے بیچ میں بات ہوئی تھی نا, سیپریٹ بات تھی, ایک دم بالکل سیکریٹ, کسی نے کچھ دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں تھا. تو محمد ابن عبداللہ کو, محمد رسول اللہ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے جا کر ایک لفظ تک نہیں بولا, جو باتیں ہوئی تھی A to Z ساری باتیں محمد الرسول اللہ کو کس نے خبر دی؟ اس کا مطلب اللہ مہربان ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے اور اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے. تبھی تو جا کر اللہ تبارک و تعالی کو وہ ساری باتیں معلوم ہو گئی. وہاں پر کوئی عام آدمی ہوگا یا کوئی جھوٹا آدمی ہوگا تو ان کو وہ ہماری باتیں وہ معلوم نہیں کر سکتا تھا. اور کسی نے سنی نہیں یہاں پر بات, کیا کسی نے سنی ہو, لیک ہو گئی ہو, اس نے جا کر ساری باتیں کیوں A to Z وہی باتیں جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ہوئی تھی. تو میں بھی تم کو کہتا ہوں کہ صفوان بن امیہ تم محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان لو, ان کی شریعت پر ایمان لے آؤ, تمہارے لیے بھی کامیابی ہوگی, یہاں پر بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور مرنے کے بعد بھی تمہاری کامیابی تمہاری قدم چومے گی. صفوان بن امیہ نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کروں گا. بہرکیف وہ صفوان بن امیہ کے سامنے عمیر بن وہب ایسا نشہ چڑھا اسلام کا, قرآن کا, محمد رسول اللہ کی معیت کا, ایسا عاشق رسول بنا, ایسا محب رسول بنا, ایسا عاشق قرآن بنا, ایسا شریعت کا علمبردار بنا کہ مکہ المکرمہ میں مرتے دم تک اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کیا. اس کو ایمان سے کوئی نہیں ہٹا پایا. کسی نے ڈرایا تھا,
کسی نے دھمکایا تھا کیا؟ آج جو بدنام کرتے ہو کہ بھارت کے مسلمانوں کے تلواروں کے نوک پر اسلام کا کلمہ پڑھایا گیا، جا کر پوچھو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، جا کر پوچھو جب علامہ ابن قیم سے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے، جا کر پوچھو مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا عبید اللہ سندھی سے، بابا فرید الدین گنج شکر سے، عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان اکابرین سے، ان اللہ کے ولی سے، ان پیر سے، ان اللہ کے نیک بندوں سے پوچھو کہ اسلام کا پرچار بھارت کی دھرتی پر کیسے ہوا۔ بھارت کی دھرتی پر کسی نے تلوار کے نوک پر اسلام کا پرچار نہیں کیا تھا، بلکہ اسلام تو اپنے اچھائی کے ساتھ میں آن بان شان کے ساتھ پھیلا تھا۔ آپ نے تو اپنے دشمن ابو جہل سے زیادہ سخت عذاب عبداللہ ابی بن سلول کو ہو رہا، چونکہ منافق تھا وہ، لیکن محمد رسول اللہ کا بھاؤ، محمد رسول اللہ کا اخلاق ان کے ساتھ بھی اب اچھا تھا۔ ایک مرتبہ اسی منافق کا بیٹا عبداللہ ابی ابن عبداللہ بن سلول، یہ منافق، اس کا بیٹا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ یہ پانی پیجئے، آپ کا جھوٹا اپنے ابا کو پلا دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ منافقت اس کے دل سے نکل جائے۔ محمد رسول اللہ کا جھوٹا لے کر جاتے اور اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا یہ پی لیجئے۔ کیا کہا محمد رسول اللہ کا جھوٹا ہے، یعنی محمد رسول اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیا ہوا بچا ہوا پانی آپ پی لیجئے۔ تو پتہ کیا کہتا ہے یہ منافق، کیا کہتا؟ یہ کہتا ہے کہ پیشاب لے کر آؤ میں پی لوں گا، لیکن محمد رسول اللہ کا بچا ہوا پانی نہیں پوں گا۔ اتنی عداوت اور اتنی دشمنی تھی انٹرنلی، سامنے سے ہاں محمد رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہے، یعنی منافق سامنے کچھ اور اندر کچھ، لیکن جب ان کی موت ہوتی ہے اسی منافق کی، ان کا کفن نہیں پورا ہوتا ہے، تو محمد الرسول اللہ اپنے کرتے کو نکال کر اس کے پیر پہ ڈالتے ہیں، اس کا کفن بناتے ہیں اور اپنے لعاب اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس نیت سے کہ اس کی منافقت کی وجہ سے یہ جہنم تو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے اس لعاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ اللہ کے نبی کی اس حرکت کو دیکھ کر کہ اس وہ منافق جس نے محمد الرسول اللہ کی بیوی اما عائشہ کے اوپر تہمت لگایا، زنا کے تہمت لگائے، بری سچویشن پیدا کر دی، آپ نے اس منافق کو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے، ان کے منہ میں تھوک لگا رہے، لعاب لگا رہے ہیں تاکہ ان کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی اس کرتوت کو، اللہ کے نبی کی اس حرکت کو، اللہ کے نبی کی اس عادت کو، اللہ کے نبی کی اس فعل کو دیکھ کر تقریباً 150 منافق جو اس منافق سردار کے چیلے تھے، انہوں نے دیکھ کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور پکا سچا مسلمان میرے بھائیوں، یہ تاریخی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری آئی، لیکن ضرورت اب اس بات کی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ بھی جس طریقے سے زبانی ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے عاشق ہونے کا، ان کے محب ہونے کا، مسلمان ہونے کا، تو ہماری زندگی کے اندر شریعت کتنی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو گرو ہونا چاہیے کرسچن کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، گرو نانک کا، گرو گوبندر سنگھ کا، جین کا، کسی کا بھی تذکرہ دنیا میں نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم اس کے نبی ہیں۔ ہماری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے کتنی محنتیں، کتنی دعائیں کی۔ اللہ کے نبی کے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے راتوں کو کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور ہم لوگ نوجوان تو وہ ہیں کہ جو فلموں میں راتوں کو جناب موبائل، گانے، ڈسکو، ڈانس چلتا ہے۔ ابھی 14 فروری آنے والا، جس کو ویلنٹائنز ڈے منائیں گے ہمارے نوجوان، پھول گلاب کا پیش کریں گے اپنی اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی اپنی فرینڈ کو۔ ارے وہی پھول گلاب کا آپ اپنے ابا کو لے جا کر کے دے دو، ماں کو لے جا کر کے دے دو، آپ کی بیوی ہے تو خوشی سے لے جا کر کے دے دو، اس دن نہیں کسی بھی دن دے دو، تو آپ کی اس محبت کے صلے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ملیں گی۔ آپ ایک غیر محرم لڑکی کو روز گلاب کا پھول لے جا کر کے کہو گے کہ
آئی لو یو فرام دا باٹم آف آور ہارٹ. ہم دل کی گہرائیوں سے یو آر مائی لائف، تم میری زندگی. ایسی محبت اگر اللہ سے کریں گے تو کوئی بھی پریشانی آئے گی نا تو زمین پر دعا کرو کہ اللہ آسمان سے فیصلے اتار دے گا آپ کے لیے. لیکن اتنی محبت ہم اللہ سے تو کرتے نہیں، اللہ کے رسول سے نہیں کرتے. کن سے کرتے جناب؟ غیر محرم بچیوں سے، سماج کی عورتوں سے، سماج کی پرائے عورتوں سے ہم رشتہ اور سمبند جوڑتے ہیں. اور ویلنٹائنس ڈے منائیں گے. آپ کی اسی سڑک پہ آگے چل کر ایک شیر پنجاب ریسٹورنٹ ہے، دیکھیے گا اس میں اتنی کتنی بھیڑ ہوتی. ویلنٹائنس ڈے کرسچن کا ایک رواج ہے. یہ ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں. مسلمانوں کو، بچے کچے مسلمانوں کو کشتی پہ ڈال کر سمندر میں جلا، سمندر میں ان کو ڈبایا تھا. اسی ڈبونے کی خوشی میں کرسچنوں نے، انگریزوں نے خوشی منائی تھی. اسی دن ویلنٹائنس ڈے انہوں نے منایا تھا. ان کی مخالفت میں آپ کام کرو. اس دن زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھو، زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں محمد رسول اللہ کے اوپر. وہ جو پوری کائنات کو اس بھمر سے انہوں نے نکالا ہے اور نکالیں گے مرنے کے بعد سب کے سب. اعلموا ان الدنیا دائرۃ ولذتها فانیہ. یقول آدم صفی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ویقول نوح نجی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول داود خلیفۃ اللہ، داود بھی کل قیامت میں کہیں گے یا رب نفسی نفسی. ويقول موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ويقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ويقول اسماعیل ذبیح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ويقول یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ويقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی نفسی. سارے نبی کل قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں پکار رہے ہوں گے اپنے آپ کو. کوئی کسی کے طرف نہیں دیکھے گا. حضرت آدم نفسی نفسی، حضرت نوح نفسی نفسی، حضرت ابراہیم نفسی نفسی، حضرت اسماعیل نفسی نفسی، حضرت داؤد نفسی نفسی، حضرت سلیمان پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت، ہواؤں کے اوپر حکومت. وہ کہیں گے اس دن کل قیامت میں یا رب نفسی نفسی. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام، اس دن ان کی خوبصورتی کام نہیں آئے گی. وہ کہیں گے یا رب نفسی نفسی. سب سے زیادہ طاقتور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کہیں گے یا رب نفسی نفسی. اللہ کے روح جن کو کہا گیا یقول عیسیٰ روح اللہ، اس دن کہیں گے یا رب نفسی نفسی. لیکن اگر کوئی اس قوم کے لیے سوچے گا، ایک طرف سے آواز آئے گی، میٹھی میٹھی آواز، وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُنَا شَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. پورے سب کے سب کہیں گے سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی. لیکن میرے نبی تاجدار آقا، مدینہ کے انسانوں کے سردار، سید الانبیاء، سید الاشرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی سجدے میں. اس دن بھی بیڑا پار ہمارا اور آپ کا ہوگا تو اسی کی نبی کے ذریعے ہوگا. تو ہم اس نبی کو ویلنٹائنس ڈے میں نام یاد کر لیں. ان کے لیے گلاب کا پھول لے آئے گھر بھائی، گلاب کا پھول لو بھائی، چلو اس گلاب کے پھول میں خوشبو نبی کے صدقے میں. وہ جو دیں گے نا گلاب کا پھول لیجئے. ویلنٹائنس ڈے اس دن اتنے غلط کام ہوں گے، اتنے زنا ہوں گے، اتنے ناجائز سمبند بنیں گے، ہمارے اور آپ، ہمارے نوجوان سوچ نہیں سکتے. پورے ایک سال سے پریپیئرنگ کرتے ہیں. ویلنٹائنس ڈے کا مطلب ہوتا اپنی پیار کا اظہار کرنا. یعنی ایک سال سے کہتے ہیں نا وہ ون سائیڈڈ لو ہوتا ہے. کوئی کسی سے بہت محبت کرتا ہے، کیا کریں گے کیا کریں گے، ایک دم پورا پلان بناتے ہیں. چلو شیر پنجاب لے کر چلو، اور گاڑی میں بٹھاتے لے کر چلتے، وہاں جا کر بولتے ہیں کہ آئی لو یو میڈم، یہ گلاب کا پھول لیجیے. جائز نہیں ہے کسی بھی غیر محرم لڑکی کے ساتھ
संबंध बनाना, उसको देखना, उससे बातें करना, शरीयत का ये पैगाम है जी। क्यों जी? आप कहेंगे कि मौलाना इतना स्ट्रिक्ट क्यों? इस्लाम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, गुलाब का फूल देंगे आप, उसकी शक्ल को देखेंगे आप, उसके बाद उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पैदा, इन दोनों के बीच में हेल्पर कौन होता पता? इब्लीस, शैतान है। दोनों को अट्रैक्ट करते हैं पूरे, उसी दिन ही सब कुछ हो जाए, वहीं पर ही सब कुछ हो जाए। करीब करेंगे, गुलाब का फूल देंगे। आपके यहाँ तो शराब के ऊपर बंदिश नहीं, हमारे बिहार के लोगों को शराब पीना होता है तो वो दार्जिलिंग जाते हैं, सिल्लीगुड़ी जाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में शराब अलाउ नहीं है, हम लोगों की भी गाड़ी की भी चेकिंग हो जाती है, लेकिन बंगाल में, नेपाल में, कई जगह के ऊपर इसमें प्रतिबंध नहीं। उस दिन शराब में, नशे में धुत होकर क्या क्या करेंगे, गुलाब का फूल देंगे, एक दूसरे को देखेंगे। तो ये जिना को वजूद में लाने वाली हरकतें हैं, इसलिए नाजायज और हराम कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जुबान है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला, गलत रास्ता, व साअ सबीला, गलत रास्ता। किसी लड़की को देखना, फोन पे हेलो, कोई फोन आता, शुरुआत में क्या, किसी से बात करना हो, किसी को सेटिंग करना हो तो क्या करेंगे नौजवान हमारे? ओ मैडम सॉरी गलती से लग गया, ये नंबर मेरे मोबाइल में आ गया था। कहाँ से आ गया था जी? जिब्राइल ने मदद की क्या आपकी? उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस करेंगे, बातें शुरू होगी, बातें शुरू होने के बाद थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते वादे होने के बाद फिर आखिर में मैसेज लिख देगा कि मैम आई लाइक यू वेरी मोस्ट, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद होते होते जनाब आई लाइक यू के बजाय मैडम आई मिस यू इन द नाइट, हम आपको रात में सोते हुए भी याद करते हैं। फिर आएगा आई फील यू, हम आपको महसूस करते हैं। यही होता है। होता क्या है, अजनबियत से रिश्ता बढ़ते बढ़ते करीब जाता, उसके बाद जब खूब बातें होती, चैटिंग शुरू हो जाती है, एक रोज किसी रोज मैसेज में कर देता आई लव यू, ये वैलेंटाइंस डे को कहेगा। लेकिन शरीयत में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। वैलेंटाइंस डे आपको खत्म करने की एक साजिश थी अंग्रेजों की। उसी दिन आपके लाश पर खड़े होकर उन्होंने जश्न मनाया था, और हम लोग आज अपनी शरीयत पर खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ाते। इसलिए नौजवानों, ये 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते नहीं, मुखालफत कीजिए। इस नीयत से सिर्फ आप मस्जिद में आ जाइए कि आज हमारे नौजवान जो कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह आज हमारे कौम के कुछ लोगों को शहीद किया गया था, मारा गया था, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, और शरीयत को बचाने की नीयत से आप मस्जिद में जाइए। मैं आपको लिख कर देता हूँ, इंशाअल्लाह मरने के बाद अगर आपके ज़रिए निजात न बन जाए आपका अमल, तो कल क़यामत में मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर आप इस नीयत से जाते हैं तो आपकी निजात के लिए यही सब काम काफ़ी हो जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। भाई मैं भी बहुत लंबे सफ़र से आया हूँ, बस बहुत खुशी मिली। मैं तो समझ रहा था कि मेरी बात आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं हिंदी मानुष, उर्दू बोलते हैं, मैं बंगला समझता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। हमारे तजम्मुल भाई साहब साथ में आए, इनको कहता हूँ कि आप हमको सिखा दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम बंगला लैंग्वेज सीख जाएंगे। चूँकि आसाम अभी करीमगंज जाना हुआ, 2 प्रोग्राम था, ये बाराक बेली साइड में, ये सब जो कछाड़ ये सब एरिया है, ये सब में प्रोग्राम में जाना होता है। तो पूरे भारत में सबसे बड़े एरिया में आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। आसाम में, यहाँ झारखंड के भी कुछ हिस्से में, बिहार के कुछ हिस्से में बोली जाती, सीमांचल के अक्सर हिस्से में बोली जाती है। भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी इलाके में, इतने बड़े इलाके में कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती, लेकिन बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है ये बांग्ला लैंग्वेज। अच्छी भी लगती है। तो बहरकैफ हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन आज जितनी भी बातें कही गई है कुरान और सुन्नत से, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, अमल करेंगे ना? इंशाअल्लाह 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 आई विल लर्न। एंड in the past I used to and a lot of time learn, and I will definitely learn Bengali language inshallah। and कुछ ही साल के बाद इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से I will give speech in the Bengali language। We think you are the representative of हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह you have to learn Bengali. Bengali, but in all language I want to learn all language,
But I learned English language. I am able to talk in English language and Sanskrit language and Hindi language and Urdu language and Arabic language. By virtue of Allah's blessing, inshallah, the future I will learn English language and I will give a speech in front of next time on this stage in Bengali language, inshallah. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. gift from Paschimbango Islam Sikh Hub. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، انشاءاللہ. چلیے، بہت اچھی بات. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، ہم سب کو اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب پوری ٹیم کا ہمارے جلسے، میرے یہ پیٹ میں جان نہیں ہے، میری پیٹ میں جان نہیں ہے، میرے پیٹ میں دیکھیے جان نہیں ہے. جانے کا ٹائم 2:45 آپ کا بج گیا ہے. اور آدھا گھنٹہ. اچھا یہ میں کیا کروں اس کا؟ بہت پہلے یہ تاریخ لی گئی تھی آپ کے اس جلسے کی کہ 26 جنوری کو. تجمل بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی تقریر وہاں پر سمجھیں گے، تقریر آپ کی کیسے ہوگی لوگوں کی. لیکن الحمدللہ آپ لوگ شروع سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ کو میری زبان سمجھ آ رہی ہے، بہت اچھی طریقے سے آ رہی، جس کی وجہ سے آپ لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں. اور کوشش کیجئے، بات تو بہت ہوتی ہے کہنے کی، لیکن بس جو بات ہم اپنی زندگی میں لے آئیں